اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ و طالبات کو بی ایڈ فرسٹ کی ویک 3 کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایجوکیشنل ریسرچ اور چیپٹر نمبر 2 ہے اور ریسرچ پروسیجر. اس سے پہلے ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا تھا یونٹ نمبر 1 میں جو کہ تھا سیمپلنگ اینڈ پاپولیشن ان ریسرچ. چونکہ وہ ٹاپک ذرا لمبا تھا لہٰذا وہ ویڈیو لیتی ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو یہاں اس یونٹ کے ساتھ ڈسکس کروں. اس میں ہمارے پاس 3 باتیں آ جاتی ہیں. ایک ہے پاپولیشن، دوسرا ہے سیمپل، تیسرا ہے سیمپلنگ. دیکھیں آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. پاپولیشن، سیمپل اور سیمپلنگ. آپ یہ کنسیڈر کریں کہ پاپولیشن جب آپ چائے پکاتے ہو یا چائے بناتے ہو تو جو کیتلی میں جو چائے بن جاتی ہے وہ ایز اے ہول آپ کی کیا ہے؟ وہ آپ کی پاپولیشن ہے. یا جو سالن بنتا ہے کسی دیگچی میں یا کسی برتن میں یا کسی ہانڈی میں تو وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ تمام کا تمام پاپولیشن ہے. اب سیمپل کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، آپ دیکھتے ہو کہ اس میں چینی برابر ہے چائے میں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ چمچ کے ذریعے تھوڑی سی چائے اس میں سے اٹھا کے یہ ٹیسٹ کرتے ہو. تو جو چمچ میں آپ نے جتنی چائے اٹھائی وہ اصل میں آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کا سیمپل ہے. یا اگر آپ نے وہ سالن اٹھایا ہو چمچ میں تھوڑا سا، تو وہی تھوڑا سا سالن جو چمچ میں ہے وہ آپ کا سیمپل ہے. اور یہ جو عمل آپ نے کیا چمچ کا استعمال اور وہاں سے اٹھایا، یہ کیا ہے؟ یہ سیمپلنگ ہے. سمپل ہو گیا. اب اس پہ آ جاتے ہیں ریسرچ پہ. دیکھیں پاپولیشن کیا ہے؟ پاپولیشن ان لوگوں کا گروپ ہے جو کہ ایک جیسے خصوصیات رکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ سیکنڈری اسکول ٹیچرز، پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. سائنس والے علیحدہ ہیں، آرٹس والے علیحدہ ہیں، جنرل والے علیحدہ ہیں اور سائنس والے علیحدہ ہیں. پھر سائنس والے میں بھی کیٹیگریز ہیں. بہرکیف آپ کسی خاص کیٹیگری والے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ سیکنڈری اسکولز کے وہ ٹیچر جو کہ بایولوجی پڑھاتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پاپولیشن ہو گیا. اب پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ، یا پورے کے میں جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہو گیا؟ پاپولیشن. آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو ان ٹیچرز کے اسپیسیفائڈ ہے، تو ان میں سے آپ سارے کو تو نہیں لے سکتے. سارے کو لیں گے تو اس میں تو ساری عمر گزر جائے گی ریسرچ بناتے بناتے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ مخصوص لوگ لے لیتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام لوگوں کو. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمپل کہتے ہیں. اس میں آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. اچھا، اور یہ سیمپلنگ تو وہی سمپل سی بات ہے کہ جس طریقے کے ذریعے ہم وہ مخصوص لوگ لیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمپلنگ کہتے ہیں. اچھا، یہ سیمپلنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بات جو ابھی میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا. سیمپلنگ اس لیے کرتے ہیں کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو وہ ہم آسانی سے نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم اسے سیمپل لیتے ہیں تو تھوڑی سی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بچتا ہے، ہمارا پیسہ بچتا ہے، ہماری توانائی بچتی ہے. 3 چیزیں ہیں: ٹائم، منی اینڈ انرجی. یہ اس کی سیونگ ہوتی ہے. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ فائدہ ہے سیمپلنگ میں کہ یہ ایک قسم کا جو گروپ ہوتا ہے ان تمام کے تمام کے معلومات ہمیں مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ یوزڈ وین پرسنٹ ایکوریسی از ناٹ ایکوائرڈ. جو بالکل اسپیسیفائڈ پرسنٹیج وائز 0.1 آپ کو ایکوریسی چاہیے کہ تمام کی تمام 100% ہمارے پاس ایکوریسی ہو. کیونکہ یہ جتنی بھی سوشل سائنسز کی ریسرچز ہوتی ہیں اس میں 5% ایکوریسی کے لیے وہ کیا کہتے ہیں 5% چھوڑ دیتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ پروبیبلٹی کے لیے. ہو سکتا ہے یہ اس طرح نہ ہو، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، نیکسٹ پہ آتے ہیں. یوزڈ وین دا ڈیٹا از انلمیٹڈ. جب انلمیٹڈ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے سیمپل لینا ہے. اب پوری کیا کہتے ہیں وہ کیتلی آپ پی تو نہیں سکتے کہ ساری چائے آپ اکیلے پی لو کہ کیسے ہے اس کا ذائقہ. اس میں سے تھوڑا سا ہی لوگ ہے نا. اسی طرح پوری پاپولیشن کو کور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا ہی لے لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ 2 قسمیں ہیں. ہم سیمپلنگ کی جو طریقے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. جو میتھڈ ہے، جو سیمپلنگ جسے ہم کہتے ہیں، ایک سیمپل ہو گیا، وہ تو مقدار ہو گیا. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سب سیٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سب سیٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا. اچھا، یہاں پہ
دو قسمیں ہیں، ایک پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے، ایک نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہے؟ جو کہ چانس پہ ہوتا ہے. پروبیبلٹی سیمپل میں یہ کمال ہے نا کہ کسی بھی بندہ کا نام پر اندازی ہے قسم سے، اس میں کسی کا بھی نام نکلا سکتا ہے. اس میں کیا کیا ہے دیکھیں، سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے یہ، اس میں تو آپ کسی کو بھی آپ پر اندازی کے ذریعے دے لیتے ہو، چانس ہوتا ہے ہر کسی کا. دوسرا ہے سسٹمیٹک کا. تو سسٹمیٹک میں ہم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 بندے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ چلو میں جو جفت عدد ہے یعنی 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 اس طرح یہ نمبر والے لوں گا، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، یہ ایک آپ کا سسٹمیٹک ہو گیا. اسٹریٹیفائڈ کیا ہے؟ دا پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو سمپل ہوموجینیس. آپ سب لوگوں کو جتنی آپ کی پاپولیشن ہے اس کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہو مخصوص ایک قسم کے لوگوں میں. یعنی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کے ہمارے اسکول کے ایگزامپل لے لیں، آپ اسٹوڈنٹس تو سارے ہیں نا، کلاس 6 سے لے کر 10 تک یا کلاس 1 سے لے کر 10 تک تمام کے تمام اسٹوڈنٹس ہیں، تمام کے تمام کیا ہے، پاپولیشن ہے. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ہوموجینیس گروپس میں، تو وہ کیا ہے، وہ کلاسز ہیں، چٹی والے سارے بچے، ساتویں والے سارے بچے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسٹریٹا بن جاتا ہے، ان کے علیحدہ علیحدہ گروپ بن جاتے ہیں. تو پھر اس میں ہم ان اسٹریٹا سے مختلف اسٹریٹا سے لوگ لیتے ہیں، یعنی چٹی سے بھی لے لیتے ہیں، ساتویں سے بھی، 8ویں سے بھی، اس طرح. تو اس کی پھر کیا تمام کی تمام کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا، کلسٹر سیمپلنگ. A researcher selects sampling units at random and then does complete observation of all units in the group. کلسٹر بنا لیتے ہیں، پہلے گروپ بنا لیتے ہیں پاپولیشن کا، اس میں سے ایک گروپ کو اٹھا کے، ایک کلسٹر کو اٹھا کے پھر اس کا کیا کہتے ہیں، اسے ڈیٹا کلیکشن کر لیتے ہیں. اچھا، ملٹی سٹیج سیمپلنگ ہے. اس میں یہ ذرا ملٹی سٹیج میں یہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل آپ کو ابھی KPK میں آپ کے پاس جتنے بھی ضلع ہیں، ان ضلعوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان میں سے لوگ لینے ہیں. تو کیا کرتے ہو، ضلع کی سطح پہ آپ رکھتے ہو کہ ضلع کی سطح پہ میں نے کتنے لوگ لینے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 20 بندوں کا ڈیٹا لینا ہے. پھر ضلع میں تحصیل کتنے ہیں، 2 ہوتے ہیں، کہیں پہ نہیں ہے، جہاں پہ 2 تحصیل ہیں تو پھر کیا، تحصیل کے لیول پہ آپ نے 10 بندے لینے. اور تحصیل کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یونین کونسل پہ آ جاتے ہو. یونین کونسل کتنے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہر تحصیل میں مثال کے طور پر 5 یونین کونسل ہیں. تو کیا ہو گیا، وہ 10 آپ ڈیوائڈ کرو گے 5 پہ، تو ہر یونین کونسل سے 2. تو یہ اسٹیج وائز ہو گیا. یہ کیا ملٹی اسٹیج سیمپلنگ ہو گئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں نان پروبیبلٹی سیمپلنگ پہ. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ نان پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، قسم سے، ایک قسم سے آپ نے اسے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. وہ کیسے، چلو اس کو دیکھتے ہیں پھر سمجھ آئے گی. اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں ہم اس پہ، تو یہ ہے پرپزو سیمپلنگ. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پرپز ہے خاص لوگوں کا، تو آپ نے پہلے سے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ میں نے اکٹھے کرنے ہیں، تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. اب وہ لوگ جو بھی ہوتے ہیں لیکن پرپزو ہو گئے. دوسری قسم ہے کنوینئنس سیمپلنگ. آپ کو آسانی سے جو مل جائے بس اسے آپ اسے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہو. تیسری قسم ہے کوٹا سیمپلنگ کی. کوٹا سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے، کوٹا سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک اسکول سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. تو کوٹا سیمپلنگ کیا ہوگا، کوٹا سیمپلنگ یہ ہوگا کہ اس اسکول میں سے 50% ہم نے فیمیل سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، 50% ہم نے میل سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کوٹا سیمپلنگ ہوگی. اب آپ نے 50 بندے لازماً پوری کرنے ہیں، کس کے، 50%، چاہے بندے ہو یا پرسنٹیج ہوگا. 100 بندے ہیں تو پھر 50 فیمیل ہوگی، 50 میل ہوگی. اگر پرسنٹیج وائز ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر آپ کے 10 بندے آپ لے رہے ہوں گے، 5 بندے میل سے ہوگے، 5 فیمیل سے، یعنی بوائز ہیں 5 گرلس سے ہوں گی. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کوٹا سیمپلنگ ہو گیا. سنو بال سیمپلنگ، یہ سیمپلنگ جو ہے یہ ذرا مختلف بھی ہے اور یہ ذرا دلچسپ بھی ہے. آپ نے بچپن میں کارٹون دیکھا ہوگا اور اس میں یہ سنو بال کا بننا دیکھا ہوگا، جو پہاڑ سے تھوڑا سا چھوٹا سا گولا شروع ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ پہنچتا ہے، بہت بڑا گولا بن جاتا ہے، برفانی تھولا بن جاتا ہے تقریباً. تو یہ سنو بال سیمپلنگ بھی اسی طرح کی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو سیمپل ہیں، آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ بالکل سکیٹرڈ ہے پورے سوسائٹی میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ کہاں کہاں ہیں. آپ تلاش کرتے ہو کہ ایم اے ٹیفل والے کہاں ہیں، جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج میں، تو وہ اکٹھے تو نہیں ملیں گے.
وہ ڈسپرسڈ ہیں سوسائٹی میں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ایک بندے کو تلاش کر لیتے ہو. جب ایک بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہو. اس ایک بندے سے آپ پوچھتے ہو کہ چلو آپ مجھے بتائیں، آپ کے ساتھ ٹیفل والے آپ کو معلوم ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ان کے فیلڈ کے ہیں، کچھ نہ کچھ کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو پھر ایک دوسرے کی طرف لے کے بھیج دے گا، یا دو کے بندوں کا ایڈریس دے گا. آپ ان دو سے ڈیٹا کلیکٹ کرو گے، پھر وہ دو آپ کو کسی اور دو کا ایڈریس دے گا. اس طرح سٹارٹ میں آپ ایک بندے سے سٹارٹ لیتے ہو، لیکن جب اینڈ پہ پہنچتے ہو تو آپ کے پاس کافی سارا ڈیٹا جمع ہو چکا ہوتا ہے سنو بال کی طرح. اب آتے ہیں یونٹ نمبر 2 پہ. اس میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں یہ اصل میں یہ ہے ریسرچ پروسیجر، اور اس میں ٹاپکس جو ہیں بڑے سمپل ہیں. آپ نے صرف سمجھ لینا ہے کنسیپٹ کو آسانی کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک پلاننگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم ہے، دوسرا ہے فارمولیشن آف ہائپوتھیسز ہے، ریویونگ اینڈ کیپنگ ریکارڈ آف لٹریچر ہے، اور لٹریچر ریویو ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ریویونگ لٹریچر ریویو، ریویونگ علیحدہ لفظ اور لٹریچر علیحدہ، اور جب ایک ساتھ کر لیتے ہو تو لٹریچر ریویو ہو جاتا ہے. ڈیولپنگ اینڈ ویلیڈیشن آف ریسرچ ٹولز ہو گیا. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پلاننگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا ہوتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کس ٹاپک پہ، کس ایریا میں، کس چیز پہ ریسرچ کرنا ہے. ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ جو چیز آپ کو پسند ہو، جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو، اسی فیلڈ میں ریسرچ کریں. جو فیلڈ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو اور جس فیلڈ میں آپ کا کمانڈ زیادہ ہو، اسی میں ریسرچ کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. یہ تو پلاننگ ہو گئی. پلاننگ میں پھر آپ پلان کرتے ہو، اچھا میں نے یہ سٹارٹ کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ ٹاپک ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری باتیں آپ نے پلان کر لی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، پلاننگ تو کر لی. پلاننگ کے بعد آپ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کرتے ہو، مسئلہ جو ہے اسے ریکٹیفائی کرتے ہو. اسے کیا کرتے ہو، اسے ریفریز کرتے ہو، اسی الفاظ میں لے کے آتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو جب آپ لے کے آ جاتے ہو اسی الفاظ میں، تو ظاہری بات ہے وہ پھر آپ کے ہیڈنگ جو ہے، آپ کا جو ٹائٹل ہے ریسرچ کا، وہی اس مسئلے کو ظاہر کرتی ہے. اب دوسری بات کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ریسرچ میں کہ ہم فارمولیشن آف ہائپوتھیسز کرتے ہیں. ہائپوتھیسز کیا ہے؟ مفروضہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایجوکیٹڈ گیس ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ کام اس وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹی وی زیادہ دیکھیں گے تو آپ کے نمبر ایکیڈیمک کم آئیں گے، اگر ٹی وی کم دیکھیں گے تو ایکیڈیمک نمبر زیادہ آئیں گے. یہ ویسی مثال ہے ہماری. یہ ضروری نہیں کہ لازمی طور پر اسی طرح ہو، کیونکہ بعض اوقات ٹی وی ایسے چینلز دیتا ہے آپ کو جو کہ آپ کے ایکیڈیمک سے ریلیونٹ ہو، تو اگر آپ زیادہ ٹی وی دیکھو گے تو پھر نمبر بھی زیادہ آئیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کا اثر ہوتا ہے آپ کے ایکیڈیمک مارکس پہ. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ہائپوتھیسز آپ بنا کہاں سے لے لیتے ہو؟ دیکھیں آپ جو ریسرچز ہو چکی ہیں، لٹریچر آپ اسٹڈی کر لیتے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں کسی ہائپوتھیسز کے بنانے میں. اور ہائپوتھیسز کیا ہے؟ یہ ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے جو ظاہر کرتا ہے دو ویریبلس کے درمیان تعلق کو، اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہو، اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، اس کا آپ جائزہ لے سکتے ہو، اس کی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اچھا، ریویونگ اینڈ کیپنگ ریکارڈ آف دا لٹریچر. ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ واحد بندے نہیں ہو جو کسی ٹاپک پہ کام کر رہے ہو. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس پہ پہلے سے کام نہیں ہوا، یا ہوا ہے تو بہت زیادہ کم ہے. تو جس طرح یہ ایکٹر گزرے ابھی عرفان خان، تو اس کو جو کینسر تھا تو اس پہ کام بہت زیادہ کم تھا، اس کی میڈیسن بھی اتنی اویلیبل نہیں تھی. باقی کینسرز پہ تو بڑے کام ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ تمام کا تمام جتنا ہو سکے آپ نے وہ پرانا کام جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے دیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کلیئرٹی آ جاتی ہے، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو، آپ کا ریسرچ پرابلم معلوم ہو جاتا ہے، آپ کی میتھڈالوجی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کا نالج زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کی فائنڈنگز جو بنیں گی وہ کنٹیکسٹ کے مطابق ہوں گی، سچویشن کے مطابق ہوں گی. ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے یہ لٹریچر ریویو کو دیکھنا، ذرا ڈسکریجنگ بھی ہوتا ہے، فرسٹریٹنگ بھی آپ ہو جاتے ہو، لیکن یہ فائدہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے ایٹ دا اینڈ. اچھا، اس میں دو قسم کی سورسز ہمارے پاس ہیں. ایک ڈیٹا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے، ایک پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائمری ڈیٹا کیا ہے اور سیکنڈری ڈیٹا کیا ہے. پرائمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کہ اس فرد سے ڈائریکٹ لیا گیا ہو جس کا ریسرچ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل، کسی بندے نے ڈائری لکھی ہے تو یہ پرائمری ڈیٹا ہے.
اگر آپ وہ ڈائری پڑھتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ پرائمری ڈیٹا ہے. کسی بندے نے پینٹنگ بنائی ہے, وہ پینٹنگ پرائمری ڈیٹا ہے. وہ پینٹنگ کیا ہے؟ پرائمری ڈیٹا ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ اچھا, اب کتابیں لکھی گئی ہیں تو ظاہری بات ہے کتاب ایک بندے نے نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر ہو کے جاتی ہیں, تو کتاب ہمارے پاس سیکنڈری سورس میں جاتی ہے. کسی اور بندے نے ریسرچ کیا ہوا ہے, وہ ہمارے پاس سیکنڈری سورس میں جاتا ہے. انٹرویو جو ہے ڈائریکٹ وہ پرائمری ڈیٹا میں آتا ہے. اور آپ کسی اور بندے سے, کسی بندے کے بارے میں, اس کو آسان کر دیتا ہوں, دیکھیں آپ اپنے دوست سے ڈائریکٹ پوچھتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ پرائمری ڈیٹا ہے. اور آپ اپنے دوست کے بارے میں کسی اور سے پوچھتے ہو تو یہ سیکنڈری ڈیٹا ہے. بس سمپل ہو گیا. باقی آپ اور بک دیکھو گے تو اسٹف آپ کے پاس آ جائے گا. اچھا, ڈیولپنگ اینڈ ویلیڈیشن آف ریسرچ ٹولس. اب ریسرچ ٹولس ہے کیا چیز ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ریسرچ ٹولس جو ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ ٹولس. وہ کوشچنیئر بھی ہو سکتا ہے, کمپیوٹرائز سسٹم بھی ہو سکتا ہے, چیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے, انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں, آبزرویشن بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات سروے بھی ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بنانا کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ بناؤ گے کس چیز کے مطابق؟ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ریسرچ کے, اس کے مطابق آپ یہ ٹول بناؤ گے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کے مطابق یہ ٹول بناؤ گے. آپ کا کویسچنیئر جس چیز کے بارے میں بنے گا وہ تمام کا تمام آپ کے ٹاپک کے ایریاز کو کور کرے گا ہر اینگل سے, تاکہ اس میں کوئی چیز آپ کو ڈگی چھپی نہ رہے. جو معلومات آپ کو چاہیے آپ کو سب کے ساتھ مل جائیں. یہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے یوز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ ڈیولپنگ اینڈ ویلیڈیشن آف ریسرچ ٹول. انڈیویجولی پھر جب آپ پڑھتے ہو دیکھ انٹرویوز کیسے ہیں, انٹرویوز اسٹرکچر بھی ہیں, انسٹرکچر بھی ہیں, مکسڈ بھی ہیں, پہلے سے تیار شدہ انٹرویوز ہیں, آن دا اسپاٹ انٹرویوز ہیں, کچھ دونوں کو ملا کے انٹرویوز ہیں. اس طرح آبزرویشن ہو گئی تو وہ بھی پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی ہے, نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی ہے, مختلف قسمیں ہیں. تو وہ ڈیٹیل سے آپ پڑھیں گے. ڈیولپنگ اینڈ ویلیڈیشن آف ریسرچ ٹولس, یہ اسی کی آگے کی کڑی ہے. اچھا, اس میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ویلیڈیشن کیا ہے؟ ویلیڈیٹی is the extent to which an instrument measures what it is supposed to measure and performs as it is. دیکھیں, ویلیڈیٹی یہ ہے نا کہ آپ جو چیز معلوم کرنا چاہتے ہو وہ وہی چیز آپ کو معلوم کر کے دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور ڈاکٹر کو آپ کا ٹمپریچر دیکھنا ہے, اور وہ ٹمپریچر دیکھنے کے لیے بلڈ پریشر مشین کو یوز کرتا ہے. تو آپ کہو گے یہ پاگل ہے, کیونکہ وہ آپ کو ڈیٹا ہی نہیں دے گا. ٹمپریچر کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو آپ کی بلڈ پریشر آئے گی. تو یہ ویلڈ نہیں ہے. ہاں, اگر وہ تھرمامیٹر اٹھا کے آپ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ویلڈ ہے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, جو ڈیجیٹل آج کل تھرمامیٹر آئے ہیں وہ گن کی طرح ہیں. تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی ریڈنگ صحیح نہیں آتی, تو وہ بھی ویلڈ نہیں ہے, وہ ریلائبل نہیں ہے. ویلڈ تو ہیں کیونکہ وہ ٹمپریچر چیک کریں گے, اس کے لیے ویلڈ ہیں, لیکن وہ ریلائبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا جو فگرز آتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے, اس میں ڈفرینس بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی کم از کم آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویلڈ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے معلوم کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے وہ ٹول یوز کرنا ہے. اور ریلائبلٹی یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کے ذریعے, اس ٹول کے ذریعے بار بار اس کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو تو ڈیٹا آپ کے پاس 19-20 کے فرق کے ساتھ آ جاتا ہے, لیکن زیادہ فرق نہیں ہوتا. امید ہے آج کی کلاس میں جتنے ٹاپکس تھے اس کی کنسیپچولی آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ لازمی طور پر نوٹس وغیرہ دیکھیں تاکہ امتحان میں آپ کو لکھنے کے لیے زیادہ اسٹف میسر ہو. باقی نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.